بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنے ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے۔ ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضاء الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت لحاظ ماموں کا کر لیتی تھی وہ لحاظ ختم ہو گیا، تو انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بے سہارا لڑکی، جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 35 سالہ بیٹا مجھ پر فریفتہ ہو گیا۔ ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، اتنی زیادہ حسین کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی، کیا واقعی یہ میں ہوں؟ یہ میری صورت، یہ میرا چہرہ، میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے حسن کو دیکھتی رہتی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بضد رہا، پر سارا ملبہ مجھ پر آن گرا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھانسا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی، دعا کرتی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر سے اسی جہنم میں زندگی گزارنا جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے، تو میں بہت خوش ہوئی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی ہی رات میری ساری خوشی ہوا ہو گئی جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایک ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں، میں کیسی ہوں؟ ان کا کہا بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح سے زور پر ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے؟ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے؟ وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ مجھے ان کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی تھی، اس لیے وہ ہنس رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کسی گہری کھائی میں جا اترا تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لیں تو یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی اپنے شوہر اور سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے بتایا نہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا ولید، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں۔ آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے۔
آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرما بردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ پھر بولے کہ نازنین، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہو تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کسی قسم کی کمی ہو، تو یہی دنیا باوفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی تھی، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سے سن رکھا ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے اس طرح مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات مذاق نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ میں کیا سوچ کر یہاں آئی تھی اور یہاں اس انسان کے آسرے پر آئی تھی؟ وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ اسے تو خود چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور بہت بڑا دھوکا ہوا تھا۔ یہ دھوکا میری ممانی اور میرے سسرال والوں نے کیا تھا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرتے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید بولے، تمہاری ممانی کو پتہ تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، انہوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، تمہارے ساتھ دھوکا میں نے نہیں، تمہاری ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا اور تم راضی ہو۔ ولید نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پر جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ یا خدایا، میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چپ چاپ اپنے بستر پر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ میں حیران پریشان جاگتی رہی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم نہیں ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو ولید سو رہے تھے۔ میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے تھے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ مجھ سے پہلے بھی تو اپنے کام کیا کرتے تھے۔ یہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق وہ واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا، نازنین کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جوتا پاؤں میں کہاں تکلیف دیتا ہے، یہ جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، میری تکلیف سے صرف میں ہی واقف تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، میرا سسرال میں دل نہ لگتا بھی تو کیسے، جس کے آسرے پر میں آئی تھی وہ تو کسی کام کا نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ممانی کو ہم نے ہر حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو، انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وارث چاہیے تھا، اب مجھے تم وارث دو گی۔ اپنی ساس سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میرے سسرال والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، لیکن میری ممانی نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ تو کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس کو کہا۔ انہوں نے کہا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اندھے کو اندھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں ایسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات اور واقعات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا۔ پہلے تو ممانی کے رویے نے مجھے پتھر بنا دیا، اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے مجھے بے حس بنا دیا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور احساسات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے، میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی میرے حسن کو سراہا جائے، میری تعریف کی جائے، مجھے میرا حق ملے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت منفی ہو گئی تھی۔ اسی دوران ولید نے کہا وہ شہر سے کہیں دور جا رہے ہیں، واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے اور ڈرائیور کے ساتھ آتے۔ وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت غصہ تھا۔ سارا کام نوکرانی کرتی، یہاں پر ہر سہولت تھی، نہیں تھی تو بس میرے دل کی خوشی نہیں تھی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر کچن میں آئی، پانی پینے لگی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے جب سے تمہارے حسن کو دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں بتا دوں، میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں۔ روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں بالکنی میں کھڑا دیکھتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے تم جیسی حسین لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی جو تمہارا حسن دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میرے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں وہ بولتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نمایاں تھیں۔ میں قسمت اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی۔ جب کسی اور کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تو مجھے بہت اچھا لگا، بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں پر غصہ کرتی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں اور ایسی باتوں ہی کو میں سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سراہیں۔ میں نے اسے اشاروں میں کہا مجھے بولنے دو۔ اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میرا شوہر آ جائے گا۔ اس نے کہا مجھے تمہارے شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح ہی آئے گا۔ لیکن پھر بھی مجھے اپنی ساس کا خوف تھا۔ اس رات تو میں نے اسے بھگا دیا، لیکن اب جب بھی ولید کام سے کہیں جاتے تو وہ آ جاتا۔ نہ جانے اس نے کون سا چور رستہ بنایا ہوا تھا۔ پہلے وہ کچن میں آ جاتا تھا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے کمرے میں آ جاتا۔ ہم دونوں باتیں کرتے اور وہ میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا۔ میں سنتی رہتی اور مجھے اچھا محسوس ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ نقاب کی رکھتا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ دکھائے، لیکن اس نے کہا کہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں۔ اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک خوبرو نوجوان ہے۔ آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھیں، یعنی کہ وہ گفتار کا غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بھری باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر کے بھی مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا۔ میری زندگی میں جب کسی چیز کی کمی تھی وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے۔ وہ تو میری تعریف کرنے سے قاصر تھا جو میرا محرم تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ولید کی غیر موجودگی میں آتا رہتا، ہم باتیں کرتے، لیکن کبھی اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میری عقل پر شیطان نے پردہ ڈال لیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے اور وہ کچھ غلط بھی کر سکتا ہے۔ کسی اجنبی پر اعتبار کرنا کس قدر سخت تھا۔ میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، مگر میرا تو دل بھی اندھا ہو چکا تھا۔ میری روح سب کچھ اندھی ہو چکی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا غلط کر رہی تھی۔ مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعی جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ولید اندر آئے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی اور مطمئن ہو کر آنکھیں بند کیں۔ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے، نازنین تمہیں معلوم ہے میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی بھی ہمیشہ سے، اور انہیں ایک اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا
بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والدہ نے اپنا دل مجھ سے لگا لیا، لیکن پھر ان کا دل مجھ سے اٹھ بھی گیا۔ انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگا لیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں روزانہ ایک غیر شخص ہمارے گھر آتا اور میری ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں سنتا تھا مگر کچھ کہتا نہیں تھا۔ جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے میری جان نکل گئی۔ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا اور میری ساس نے وہی ظلم میرے ساتھ دہرایا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ میری ساس نے اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے لیا۔ ولید نے پھر بولنا شروع کیا تو میں ہمتاً گوش ہو گئی، لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میرا بچپن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن اور پھر جوانی آ گئی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر میں اور میری ماں تھے، اور میری ماں نے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی میرے والد کو پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا ہے اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا ہے۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی کہ انہیں والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا، میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی اور ان کی باتوں کی آواز مجھے آتی۔ اس عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا، پھر اپنی ماں کی حرکات و سکنات دیکھتا رہتا۔ اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ میری بینائی جاتی رہی، کیونکہ یہ اندھا پن میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں نے لڑکپن کو پہنچا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اب دیکھ نہیں سکتا کہ میری ماں کیا کرتی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنا علاج شروع کیا۔ اور نازنین، شادی کی رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور ان کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر انہوں نے میرا حسن کیسے دیکھ لیا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھتی رہی جو سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے مجھے محسوس کیا؟ آپ تو دیکھ نہیں سکتے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دیکھ سکتے تھے یا پھر وہ کوئی مذاق کر رہے تھے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ میں نے لڑکپن کے بعد اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے سے علاج میں ہی آپریشن کے ذریعے میری بینائی واپس آ گئی اور وہ سب کچھ میں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے دکھائی، کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی۔ میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں، میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا، میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہو کر میرے اندھے پن کا یا پھر میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ناٹک میں نے صرف ایک ہی مہینہ کیا اور 1 مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا ایک عاشق بھی بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر میرے تو سر پر آسمان آ گرا، میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ نازنین، وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ ان کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کیسے ماتم کروں؟ آپ نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا؟ میں نے ہمت کر کے ولید سے سوال کیا۔ ولید نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی، وہی نقاب دراز سے نکالا، اپنے چہرے پر پہن لیا۔ میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کبھی غور نہیں کیا کہ آنکھیں میرے شوہر کی آنکھیں جنہیں میں دیکھتی ہوں نقاب کے پیچھے۔ نازنین، اگر میں شادی کے بعد اندھا ہو جاتا کسی حادثے میں تو کیا تم کسی اور سے روابط استوار کر لیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میرے پاس بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی اور پھر وہ میرا شوہر ہی تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں حالات کا مارا ہوا انسان تھا جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا، اسے آزما کر۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں تمہارے کردار کو جان گیا ہوں۔
تم نے ایک اجنبی سے صرف باتیں کیں، اپنی حدود کا خیال رکھا، تمہارے احساسات اور جذبات میں پاکیزگی میں نے تنہائی میں دیکھ لی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ تمہیں صرف محبت بھری باتوں کی ضرورت تھی، تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی، ایک احساس کمتری تھا اور بس۔ ناظرین، میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا، بلکہ میں تو اس قابل نہیں کہ تمہیں معاف کر سکوں۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نے نہیں بلکہ میں غلط ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں آزمائش میں ڈال کر، کسی اور کی سزا تمہیں دے کر۔ ولید نے کہا تو میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، غلطی سے پاک صرف خدا کی ذات ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ولید اندھے نہیں تھے، اندھی میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بنائی گزار تھی۔ اس رات ہم دونوں نے مل کر خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی اور ہم بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے